کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس میں تحریک لبیک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. فائدہ کس طرح ناظرین پہنچا ہے کہ نقصان تو تحریک لبیک کا تب ہوتا کہ اگر تحقیقات میں نہ جاتا، اگر میرے اندر شوق نہ ہوتا، محبت لگن نہ ہوتی، تو میں اس کو سچا پکا مسلمان سمجھ رہا تھا. میں نے خود قادیانی کے پیچھے 3 مہینے نماز پڑھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا. یہ دونوں صورت میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. دونوں صورت میں تحریک لبیک کو فائدہ پہنچا ہے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اس وقت تحریک لبیک کے حوالے سے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ سرگودا میں تحریک لبیک نے 2 قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی. یہ خبر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی کے امیدوار مستنصر چیمہ اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار حمزہ چیمہ دشمنان رسول قادیانی ظاہر ہونے پر اور مجاہدین ختم نبوت یعنی کہ جو ضلع انتظامیہ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا یعنی کہ جو دیوبندیوں کی ایک تنظیم ہے اس کے بروقت کارروائی اور احتجاج کے خوف سے الیکشن سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے. اب یہ خبر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے. ہر طرح سے فون آنا شروع ہو گئے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ کون ہے، ضلع انتظامیہ نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی ہے، کیا یہ سازش ہے، کیا وہ ملے ہوئے ہیں، کچھ پیسے لیے ہیں. سب یعنی کہ ایک بے چینی سی پھیل گئی ہے تحریک لبیک کے اوپر، اور خاص الیکشن سے چند دن پہلے. تو ناظرین اس کے اوپر میں نے تحقیقات کیا. اس تحقیقات کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک عام قادیانی کی کیا پہچان ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. ناظرین سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی پہچان کیسی ہے. قسم سے مراد یہ ہے کہ قادیانی 3 قسم کے ہیں. کیا ایک تو عام قادیانی ہے جیسا کہ ہم عام مسلمان کہتے ہیں، ان کی پہچان مشکل ہے کیونکہ وہ بحث نہیں کرتے، وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ السلام علیکم سیم نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہیں، تو ان کی پہچان کرنا انتہائی مشکل ہے. دوسرے نمبر پہ ہیں کہ جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا گراؤنڈ کے اوپر، وہ کھول کے آتے ہیں، ان کا تو سب کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ شخص قادیانی ہے. ایک تیسرے نمبر کے وہ قادیانی ہوتے ہیں جن کو کسی اہم مقصد کے لیے، کسی مشن کے لیے چن لیا جاتا ہے کہ اس کو بیوروکریسی میں ڈالنا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ میں ڈالنا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے. وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری صورت میں لبرل مائنڈڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کسی مشن کے لیے نکلے ہیں تو پھر وہ عام جو قادیانی ہے اس سے بھی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ یار ہمارا بہت بڑا مشن ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں. تو وہ تکیہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں یا کسی اہم عہدے کے اوپر پہنچ جائیں. تو اس کی جو پہچان ہے وہ انتہائی مشکل ہے. اب پہچان کرنی کیسے ہے اور یہ تحریک لبیک کو فائدہ کیسے پہنچا ہے؟ ناظرین یہی تو ہماری شروع سے جنگ چل رہی ہے لبرل کے ساتھ. جو لبرل کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو داڑھی اس نے رکھی ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان سچا عاشق رسول نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے تو وہ مسلمان ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے. آج کے کم از کم دور میں، اس فتنے کے دور میں، کہ وہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے. میں نے خود قادیانی کے پیچھے 3 مہینے نماز پڑھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا. میں بھی کہتا تھا کہ یار ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنی اچھی قرات پڑھتا ہے، تقریر کرتا ہے، یہ ہے وہ، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم نوازی کی کہ جب مجھے شوق لگا تو میں ان کے ساتھ مذہبی بحث کرنا شروع کر دیا. اس لیے نہیں کہ مجھے اس کے اوپر کوئی شک ہوا، کیونکہ میں بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، دبئی میں تھا، وہاں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں. تو میں تحقیقات میں چلا گیا کہ یار یہ جو ہمارا امام ہے کیا یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے. اس تحقیقات میں گیا تو مجھے اس کے اوپر شک ہو گیا کہ یار یہ تو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، یہ کبھی تو شیعوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی یہ بریلویوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی یہ دیوبندیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی یہ اہل حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے.
تو مجھے اس کے اوپر شک ہوا، پھر ہم اس کی تحقیقات کے پیچھے پڑ گئے تو ہم کو معلوم پڑا کہ وہ قادیانی تھا۔ پھر ہم نے اس کو ایکسپوز کیا، اس کی ویڈیو بنائی، اس کی ریکارڈنگ بنا کے سب اس کے جو قریبی لوگ تھے ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اگر تحقیقات میں نہ جاتا، اگر میرے اندر شوق نہ ہوتا، محبت لگن نہ ہوتی، تو میں اس کو سچا پکا مسلمان سمجھ رہا تھا اور امام مسجد سمجھ رہا تھا۔ تو اس لیے ناظرین، کسی کی اس حوالے سے پہچان کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جو کسی اہم عہدے کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اب ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو رکھنے سے پہلے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان لوگوں نے کس طرح لعنت بھیجی ہے قادیانیوں کے اوپر۔ تو اس رکھنے سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس میں تحریک لبیک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ فائدہ کس طرح ناظرین پہنچا ہے کہ نقصان تو تحریک لبیک کا تب ہوتا کہ اگر ان کو معلوم پڑ جاتا کہ یہ قادیانی ہیں، یا ضلع مرکز اس میں خود ملوث ہوتا کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی دوست تھے، ان لوگوں نے رشتہ داری کو اہمیت دی، ان لوگوں نے پیسے کو اہمیت دی اور ختم نبوت سے غداری کی، تو پھر انتہائی بری بات تھی تحریک لبیک ضلع انتظامیہ کے لیے، نہ کہ مرکز کی طرف سے۔ مرکز اگر ایکشن نہ لیتا، یہ سب کچھ سامنے آ جاتا اور اپنے میڈیا، سوشل میڈیا میں کارکن دفاع میں آ جاتے کہ نہیں جی یہ قادیانی نہیں ہے، اگر ہیں تو مشکل نہیں یار، ان کو ووٹ لینا چاہیے، ووٹ ہم لے سکتے ہیں، تو پھر تحریک لبیک کے لیے بہت برا تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ ان لوگوں سے لا تلقی کا اظہار کر دیا، بلکہ انہوں نے خود ٹکٹ واپس کر دیا، ضلع انتظامیہ یعنی کہ شروع کی مرکز تک بات پہنچ گئی۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ہر لبرل کو، ہر ختم نبوت کے دشمن کو، ہر پاکستان کے سیاستدان کو جو کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، جن کو بھی پاکستان میں یعنی کہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، ان کو اقلیت میں شمار کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ تحریک لبیک کسی صورت کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے۔ کسی صورت چاہے الیکشن نزدیک ہیں، چاہے دور ہیں، چاہے جیت رہے ہیں، چاہے ہار رہے ہیں، چاہے بہت اچھے جا رہے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ چلو جو قادیانی ہے وہ ہماری بات میں آ گئے۔ بلکہ یہ لبرل حکمران، سیاستدان، میڈیا سب تک تو ہے ہی ہے، لیکن عام کارکنوں کو بھی معلوم پڑ گیا، مرکز کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ کسی چیز میں ہم کو اس چیز میں سپیس نہیں دیں گے کہ آپ کم از کم جو ہمارا مین مقصد ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس لیڈر یا اس ضلع انتظامیہ کو نہیں مانتے جو تحقیقات نہیں کرتے۔ اب فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم اگر یہ پہلے ان کا جو طریقہ کار تھا، جس طریقے سے یہ تحقیقات کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے یا معلومات اکٹھی کرتے تھے، اب اس میں ایک اور آپشن داخل ہو گیا کہ اب وہ آگے کریں گے تو مزید سخت قسم کی تحقیقات کریں گے کہ کیا یار یہ واقعہ آدمی قادیانی تو نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا الزام لگ چکا ہے نا، سچ ہے یا جھوٹ ہے، نام تو آ چکا ہے کہ جی قادیانی کو ملا ہے۔ تو اس سے تحریک لبیک کو نقصان سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے، میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر جھوٹ ہے یہ بات، تو بھی وہی بات ہو گئی کہ اب تحریک لبیک کے مرکز یا ضلع انتظامیہ یا عام کارکن تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں یا کبھی بھی یا مین عہدے کے لیے یا کسی کے لیے تحقیقات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کی معلومات اکٹھی کرنی چاہیے، تحقیقات فل تحقیقات کر کے پھر اس کو کسی اہم عہدے کے اوپر یعنی کہ لگانا چاہیے۔ تو میں ناظرین اس کو ذاتی طور پر، یہ میری ذاتی رائے ہے، مرکز کا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے مرکز اس کے اوپر کیا فیصلہ کر رہا ہے یا کتنے حد تک، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، حقیقت میں کوئی کنفرم خبر بتاتے نہیں ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے۔ تو اگر میں یہ دونوں صورت میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، دونوں صورت میں تحریک لبیک کو فائدہ پہنچا ہے، ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ بھئی ہمارے کارکن کسی صورت میں ماننے والے نہیں ہیں، اور دوسرے لبرل سیاستدانوں کو معلوم پڑ گیا کہ تحریک لبیک کسی صورت میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی موقع میں آ کے ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہے۔ ناظرین لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہی تو تحریک لبیک کہتی ہے، اس لیے تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اگر کوئی آدمی ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر وہ دعوے دار ہے تو اس کو پھر پوری تحقیقات کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی تھوڑی سی بھی لوز ٹاکنگ کرتا ہے تو اس کی پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا یار کوئی شخص یہ قادیانی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بڑے طریقے سے چلتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ یعنی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں، وہ ویڈیو سنو، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میری نظر میں یہ جو پورا واقعہ ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے،
یہ پوری یہ جو سازش ہے یا کچھ بھی ہے اس نے تحریک لبیک کو فائدہ پہنچایا ہے نہ کہ نقصان. یہ ویڈیو سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مرزے کانے پہ لعنت بے شمار بے شمار بے شمار. مرزے کانے پہ لعنت بے شمار بے شمار بے شمار. مرزے کانے پہ لعنت بے شمار بے شمار بے شمار. مرزے کانے پہ لعنت بے شمار بے